حضرت آدم علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کو فرشتوں کے سامنے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جب سجدہ کرنے لگے، ملائکہ جب سجدہ کرے، اس کے بعد شیطان کی باری آئی۔ شیطان نے کہا کہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ ملائکہ نے بنا ہچکچائے اس کو سجدہ کر دیا، سارے فرشتے اس کو سجدہ کر دیے۔ شیطان کے اندر غرور آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، تیرے بعد میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کو برداشت نہیں کیا اور اسے جنت سے باہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں یہ آپ کے مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی قیامت تک کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا۔ اتنے جانور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کا دل نہیں لگتا تھا جنت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک رات سو رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی پھسلی سے ان کی بیوی کو بنایا۔ ان کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام مل کر ہر انجوائے کرتے تھے جنت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک درخت جو وہاں جنت میں لگا ہوا تھا، ادھر نہیں جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیوں اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں مت جاؤ، یہ میرا حکم ہے، تم یہ حکم پر قادر رہو۔ تو انہوں ہر دن ایسے ہی جنت میں مزے کرتے گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک پیکاک اور اسنیک تھا، دونوں زمین اور جنت میں رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ جنت سے نیچے اتر رہے تھے، مور اور سانپ اتنے خوبصورت تھے وہ کہ آج کل کے سانپ اس کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورتی دی تھی کہ وہ آج کل کے سانپ اور پیکاک کے اندر نہیں دکھتے۔ تو ان سے شیطان ملا اور کہنے لگا کہ اگر تم میری ایک مدد کرو گے تو میں تمہارے لیے جو بولے وہ کر سکتا ہوں۔ تو جب مہر اور سانپ دونوں گفتگو کر رہے تھے تو سوچا کہ کر دیتے ہیں، اس کی مدد کیا ہوگی۔ تو اس نے بولا کہ میں تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہنے لگے کہ سانپ کو میں مہر کہنے لگی کہ سانپ کو میں منہ میں لے لوں گی اور تم سانپ کے اندر یعنی تم سانپ بن جاؤ، میں تمہیں انگل کر جنت میں لے جاؤں گی۔ تو مہر نے ایسا ہی کرا۔ پھر اس کے شیطان کو جنت میں لے گیا اور حضرت حوا کو بھٹکانے لگا شیطان نے کہا کہ اس پیڑ کے پاس جاؤ، تمہیں زندگی بھر یہیں رہنے کا موقع ملے گا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام اس پیڑ کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر انہوں شرم آنے لگی، ان کی شرم گاہ پر کپڑا نہیں تھا اور ان کو شرم آنے لگی، تو وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھک لیا اور جانوروں سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہاں کیسے چلے گئے؟
ہم تمہاں کو کہے تھے کہ وہاں مت جاؤ تو تم چلے گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام معافی چاہتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ معاف کر دیجیے اے اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت غصے میں رہتے ہیں تو ان کو جنت سے نکال دیتے ہیں, ان کو زمین پر بھیج دیتے ہیں. پھر جب دونوں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں تو اور قابل اور حابل پیدا ہوتے ہیں. قابل اور حابل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. دونوں ہی اچھے تھے, لیکن حابل نیک تھا, قابل بدکار تھا. وہ کڑی مشکلوں کا سامنا کر بڑے ہوئے. پھر جو قابل تھا اور حابل تھے دونوں مل کر کام کرتے تھے, لیکن قابل وہ حابل کو دیکھ کر جلتا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو قربانی کا بتایا کہ جانور کو ایسا ذبح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میرے نام پر 2 بکرے کاٹنا, مطلب جو مینڈے رہتے وہ. تو زمانے میں مینڈا کاٹا گیا. حابل نے کاٹا تو اس میں سے اچھا سا نیک تحفہ نکلا, اس میں سے میوے نکلے. اور جو قابل نے کاٹا تھا اس میں سے صرف ہڈیاں نکلی بس. تو اس کو دیکھ کر قابل کو اور جلن ہونے لگی. تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کام دیا کہ لکڑیاں لے کر آؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم کو مان کر حابل اور قابل دونوں سفر پر چل پڑے. ایک دن لڑائی ہو گئی. قابل کے اندر جو غرور تھا وہ سب باہر آیا اور حابل کے اوپر غصے ہو کر اسے جان سے مار دیا. اس کے بعد ایک کوے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوا دونوں لڑ لیتے ہیں, لڑ کر مار کر ایک کو. پھر کوے نے اس کو دفنا دیا. پھر قابل نے اس کو دیکھا اور حابل کو گھسیٹتے ہوئے مٹی کے گڑھے تک لے گیا اور مٹی کے گڑھے میں دفنا دیا. اس کے بعد قابل ڈر کر آدم علیہ السلام کے پاس نہیں جاتا, بلکہ وہ دوسری جگہ چلے جاتا ہے, شہر چھوڑ کر چل جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں اور ان کے بچوں کو یاد کرتے ہیں. تو انہیں خبر ہوتی ہے کہ قابل نے حابل کو مار دیا. خبر کرنے والے وہ اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ ایسا ہوا ہے تو قابل الگ قبیلہ بنا دیتا ہے, اپنی شادی ہو جاتی ہے, ان کی اولاد ہوتی ہے, اس سے قبیلہ بن جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بڑھاپے میں. انشاءاللہ بعد کی کہانی پارٹ 2 میں ہوگی. انشاءاللہ یہ پلے لسٹ ہوگی, سیریز ہوگی نبیوں کی کہانیوں پہ.